بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، ویکینڈ بھی آپ کا اچھا گزر رہا ہوگا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو گئی۔ پہلے ان کو اڈیالہ جیل میں رکھنا تھا، پھر موو کیا گیا، اٹک جیل کے اندر ان کو شفٹ کیا گیا۔ وہاں پہ بی اور سی کلاس ہے، اے کلاس نہیں ہے۔ شاید اس وجہ سے، کیونکہ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے زیادہ لوگوں کو عمران خان صاحب کو ذلیل کرنا لوگوں کو منظور ہے۔ اب وہ بندہ جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، یہ بندے اس کے ایمان کو نہیں پہچان رہے۔ خیر، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر۔ اب یہ ہمایوں دلاور جیسا جج ہماری جوڈیشری میں کیا کر رہا ہے؟ ہماری جوڈیشری ایسے ججز کو کیوں پال رہی ہے جو انصاف کے اوپر پورے ہی نہیں اترتے، اپنے کنڈکٹ کے اوپر بھی پورے نہیں اترتے؟ اب اس بندے نے کل 12:30 بجے فیصلہ دیا، بلکہ 12:44 پہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ پورا ملک ہیجان کی کیفیت میں ہے، بے چینی کی کیفیت میں ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ ایک مقبول ترین پارٹی کا لیڈر، اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، اور وہ سارے کے سارے بے چین ہیں۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو گئی، اس کے بعد یہ جج صاحب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ راتوں رات لندن نکل گئے۔ اب لندن کیا کرنے گیا ہے؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ فیصلہ لندن سے لکھوا کر لایا گیا، یا پھر لاہور میں بیٹھے کسی بندے یا بندی نے لکھا اور جج صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ اب جج صاحب نے ایک اور ریکارڈ بھی قائم کیا کہ آدھے گھنٹے میں 30 صفحے ٹائپ کر لیے فیصلے کے، اور فیصلہ بھی اس طرح کا کہ اس میں کوئی ٹائپنگ کی غلطی نہیں ہے، باقی فیصلوں میں سکم بہت موجود ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے لکھا لکھایا فیصلہ اس کو دے دیا کہ بھائی سنا دو، بعد میں تمہاری جان خلاصی ہو جائے گی، کیونکہ اس جج کی چھٹی ہونے والی تھی، مطلب کہ چھٹیوں پہ جانے والا تھا۔ اب میں اپنے چیف جسٹس آف پاکستان، جو ابھی اگلے مہینے جانے والے ہیں، ان سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جناب 9 اپریل 2022 کی رات کو اگر آپ کی عدالت نہ کھلتی تو یہ حالات ملک کے نہ ہوتے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس دن تو رات کو 12 بجے آپ نے عدالت کھول لی تھی۔ اب آپ کو واضح پتا ہے کہ ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ایک ملک کی عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور آپ نے پنجاب اور KPK کے اندر الیکشن کروانے کا بھی حکم دیا، لیکن آپ کا حکم جوتے کی نوک پر رکھا گیا۔ آپ نے ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ کیوں؟ صرف ایک ہی پارٹی، ایک ہی بندہ گناہ گار نظر آتا ہے آپ کو، وہ ہے عمران خان۔ دوسری بات یہ کہ رجیم چینج آپریشن سے پہلے ایک مقدمہ درج ہوا تھا آرٹیکل 62-63 کا۔ ہمارے ہاں یا تو انصاف ہوتا نہیں ہے، یا اگر انصاف ہوتا بھی ہے تو اتنی دیر سے ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا آرٹیکل 62-63 کے اوپر ان لوگوں نے مقدمہ دائر کیا، PTI نے، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ہماری وفاداریاں چینج ہو رہی ہیں لوگوں کی، یہ نہ ہو۔ اس طرح کا مقدمے کا لبے لباب تھا۔ فیصلہ تو ان کے حق میں آیا، لیکن اس وقت جب رجیم چینج آپریشن ہو چکا تھا۔ پنجاب کی حکومت کچھ دیر کے لیے ان کو ملی، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم قانون پر چلتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اپنی حکومت پنجاب میں ختم کی، اور KPK میں آج تک وہاں پہ انتخابات نہیں ہوئے۔ جج صاحب چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں انصاف کی، جتنا مرضی کوشش کر لیں اس ملک کے اندر قانون اور آئین کی فضا قائم کرنے کی، لیکن میرے خیال کے مطابق، میری رائے کے مطابق، جج صاحب 9 اپریل 2022 کے اندر جو رجیم چینج آپریشن جس دن ہوا، اس میں برابر کے شریک ہیں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔
अगर जज साहब एंड टाइम के ऊपर आप इस बात को मुकम्मल कर देते कि मैं आइन और कानून के साथ खड़ा हूं, मैंने इसमें कोई चीज नहीं करनी, तो ये फैसला रजीम चेंज ऑपरेशन का रुक जाता। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि अगर हादसात न हो तो अपनों और गैर का पता ही नहीं चलता। ये हादसात भी एक नेमत होते हैं। हादसा हुआ रजीम चेंज ऑपरेशन का, उस दिन से लेकर आज तक किसके चेहरे से नकाब नहीं उतरा। जो सच्चा है, जो झूठा है, सब लोगों के चेहरे से नकाब उतर के सबके मामलात सामने आ गए। अब कोई रह तो नहीं गया जिसका चेहरा छुपा हुआ हो, जिसका किरदार छुपा हुआ हो। अगर रजीम चेंज ऑपरेशन न होता तो कल हुमायूं दिलावर जैसा बेशर्म और बेगैरत जज, बदकिस्मती से ये अल्फाज हमें इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं कि इसकी वजह से पूरा मुल्क हिजान की कैफियत में है, ऐसे बंदे का पता तो ना चलता कि ये बंदा इंसाफ के किसी भी मयार के ऊपर पूरा ही नहीं उतरता। लेकिन जज साहब, आपके पास अब थोड़े दिन रह गए हैं, कोई एक फैसला तो ऐसा कर दीजिए जिसके अंदर इस मुल्क के लोगों को आराम पहुंचे। अब तक तो नहीं पहुंचा, अब थोड़े दिन आपके रह गए हैं। कोई एक बात कायम कर दें जिसकी वजह से लोग आपको याद रखें कि ये जज साहब जो उमर अता बदियाल साहब हैं, इन्होंने कोई असूल के ऊपर फैसला किया। असूल के ऊपर किए होंगे फैसले आपने, आप बददियानत नहीं हैं, लेकिन आपने इंसाफ भी नहीं दिया। परसों मैं चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट का सुन रहा था कि उनके सामने एक बंदे को गिरफ्तार किया, उन्होंने कोशिश की, उसको जमानत दी, इंसाफ, फिर उसको गिरफ्तार किया। जज साहब डट गए, उन्होंने कहा अगर मैं इंसाफ नहीं दे सकता तो फिर मुझे इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। तो जज साहब, आप अपने जूनियर से ही कुछ सीख लें। अगर आपने अदालतों का, इंसाफ का मयार कायम नहीं किया तो फिर आप चीफ जस्टिस किस लिए हैं? 15 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है। ये सिर्फ इंसाफ देने के ऊपर है। क्या आपने इंसाफ दिया? ये सवाल है। अल्लाह आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की भी तौफीक दे। इन मुश्किल हालात में अपने आसपास दोस्तों, रिश्तेदारों का ख्याल रखें और हमारे इस चैनल का भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।